الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتاب علیہ تو رجوع فرمایا یعنی اللہ نے اس پر انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب بہت رجوع کرنے والا الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے فتلقى پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات علیہ السلام کو اللہ نے نام دیا اور اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا فرشتوں سے سجدہ کروایا علم کے ذریعے سیدنا آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فوقیت فرشتوں پر بھی جنوں پر بھی ثابت کی سجدہ کروایا فرشتوں سے جنوں سے اس سے بھی سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا اللہ نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جو چاہو کرو ہاں بس فلاں درخت کے پاس نہیں جانا اگر آپ وہاں جائیں گے تو پھر یہ ظلم ہوگا آپ کا اپنے آپ پر شیطان نے پھسلا دیا آدم علیہ السلام اما حوا نے درخت کا پھل کھا لیا اور پھر جنت سے نکلنا پڑا اللہ نے فرمایا کہ اب اتر جاؤ اب زمین پر بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے آدم حوا بھی نیچے اللہ نے اتار دیا شیطان کو بھی نیچے اتار دیا شیطان بھی پہلے آسمانوں پر تھا تو اللہ نے فرمایا تمہاری دشمنی جو ہے یہ زمین پہ بھی دشمنی رہے گی اور شدید دشمنی رہے گی آدم کی انسان کی شیطان سے دشمنی اس لیے کہ شیطان وہ انسان کو ورگلانے میں لگا ہوا ہے وسوسہ ڈالنے میں لگا ہوا ہے جس طرح اس نے ہمارے ماں باپ کو وسوسے میں ڈالا جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور آخرکار جنت سے انہیں نکلوا دیا تو انسان تو دشمن ہوگا شیطان کا اور شیطان کیوں دشمن ہے انسانوں کا وہ یہ سمجھتا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں تو اللہ کا بڑا برگزیدہ تھا اللہ کا بڑا قریب تھا تو مجھے آدم کی وجہ سے مجھے اللہ نے دھتکار دیا اور یہ بہت بڑی غلطی ہے شیطان کی اللہ نے شیطان کو آدم کی وجہ سے نہیں دھتکارا شیطان پر آدم علیہ السلام کی وجہ سے لعنت نہیں کی بلکہ شیطان پر اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے اپنے استکبار اور تکبر کی وجہ سے اس کے اپنے انکار کی وجہ سے اللہ نے اس پہ لعنت کی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کے لیے بھی تھا انہوں میں سے تھا تفصیل پیچھے گزر چکی ہے میں دوبارہ نہیں دہراتا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا تو تکبر اور انکار کس نے کیا آدم نے تو نہیں کیا علیہ السلام ابلیس نے کیا جو ابلیس نے کیا دلیلیں دینے لگا اب چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی مانتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میری غلطی معاف کی جائے لیکن وہ انکار کیا تکبر کیا ڈٹ گیا وہ کیا کہنے لگا وہ کہنے لگا کہ یہ اصل میں میرا قصور نہیں ہے یہ اصل میں پہلی بات تو میں نے تو اللہ کی بات اس لیے نہیں مانی کہ وہ میں انسان سے افضل ہوں اور وہ اس قسم کی عقلی دلیل دینے لگا پھر وہ کہنے لگا تھا میرا قصور تو ہے ہی نہیں ہے تو آدم کی وجہ سے مجھے دھتکارا ہے اللہ نے تو یہ آدم وجہ بنا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطا مستقيم قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کا قول نقل کیا ہے کہ اے آدم چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے تو اب میں ان کے راستے پہ بیٹھوں گا اب میں انسان کو گمراہ کروں گا ورگلاؤں گا اب میں ان کا دشمن ہوں قیامت تک کے لیے
یعنی اب شیطان جو ہے وہ اس نے دشمنی پال لی آدم علیہ السلام سے. وہ کہنے لگا آدم کی وجہ سے مجھے اللہ کے مقرب لوگوں سے مجھے دور ہونا پڑا ہے, دھتکارا گیا ہے. تو دیکھیے اپنی غلطی تسلیم کرنا, اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے. جو بندہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا ہمیشہ وہ اس کے الٹے سیدھے جواز پیش کرتا ہے اور کبھی اپنی غلطی کی اصلاح نہیں کرتا شیطان کی طرح. ہمارا کام کیا ہے, اگر ہم سے غلطی ہو جائے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ابھی ہم پڑھیں گے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہمارا. تو آدم علیہ السلام نے شیطان پہ نہیں ڈالا کہ شیطان نے کروائی ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام اللہ کے توبہ کرتے رہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توبہ قبول کی, جیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. شیطان سے غلطی ہوئی, شیطان نے اپنی غلطی کا خمیازہ انسان پہ ڈالا اور اس نے کہا کہ میں انسان کی وجہ سے, آدم کی وجہ سے میں دھتکارا گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں اب آدم کو بہکاؤں گا, خواہشوں میں مبتلا کروں گا, میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کریں اور میں وسوسے ڈالوں گا انہیں. اور انسان وہ آدم کا وہ شیطان کا دشمن اس لیے ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا اور ہمیں بھی ورغلاتا ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات, بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات. تو اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے. کیسے سیکھ لیے؟ آدم علیہ السلام تو زمین پہ آگے تھے, اللہ رب العالمین نے الہام کیے انہیں کچھ کلمات, تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے. حضرت آدم علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے. تو اب یہ فرق ہے آدم علیہ السلام کا اور شیطان ملعون کا, کہ شیطان نے اپنی غلطی اس سے ہوئی, شیطان سے اس نے اپنی غلطی کی عقلی الٹی سیدھی توجیحات پیش کی اللہ کے حکم کے بالمقابل. تو کبھی اللہ کے حکم کے بالمقابل الٹی سیدھی عقلی توجیحات پیش نہیں کرنی چاہیے, ماننا چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے. نمبر 2, جیسے میں نے ذکر کیا, شیطان نے اپنی غلطی آدم علیہ السلام پر ڈال دی کہ میں تو آدم کی وجہ سے گمراہ ہوا, ورنہ تو میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو شیطان اپنی بات پر ڈٹ گیا کہ میرا قصور نہیں ہے, میں غلط نہیں ہوں, یہ وجہ ہے اور آدم کی وجہ سے مجھے اللہ کے دربار سے ذلیل ہو کر نکلنا پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ان کا معاملہ یہ نہیں تھا. اب دیکھیے غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی, شیطان کی باتوں میں آگے آدم اور اماں حوا. اب آدم بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ تو شیطان نے قسمیں کھائیں, شیطان نے ہمیں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم فرشتے بننا چاہتے ہو, اگر تم ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس درخت کا پھل کھانا ہوگا, یہ تو جو اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے پھر اسے تو موت ہی نہیں آ سکتی. اور قسمیں کھا کھا کر شیطان نے وسوسہ ڈالا. آدم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا ہماری غلطی ہے, ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے. تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے جب تک اللہ نے معاف نہیں کیا, وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے, حضرت آدم بھی اور اماں حوا بھی. اور جب اللہ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام اتنے پیشمان ہیں اور اتنے نادم ہیں تو اللہ نے بھی مدد کی. اللہ تو رحیم و کریم ہے, انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان اس کی اصلاح کرنا چاہے, سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیسے اصلاح ہوگی, کیسے میں اللہ کو راضی کروں, اللہ تعالیٰ طریقہ بھی بتاتے ہیں. اللہ نے کچھ کلمات الہام کر دیے. وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ رب العالمین نے سکھائے, آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ایک منٹ ذرا, مجھے آواز نہیں آ رہی. جی اب بتائیں دوبارہ. ربنا ظلمنا جی ربنا ظلمنا انفسنا
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات جو سورہ آراف میں بھی موجود ہیں، اللہ نے باقاعدہ نقل کیے ہیں۔ تو یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، اللہ نے الہام کر دیے۔ تو یہ کلمات بڑے عظیم ہیں، یہ دعا بڑی عظیم ہے۔ انسان سے کوئی غلطی ہو، انسان جب اللہ سے معافی مانگنا چاہے، توبہ کرنا چاہے، تو یہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کی خوبی یہ ہے اس دعا کی، ان کلمات کی، کہ انسان یہ اپنی غلطی مانتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ میں ناقص ہوں، تو میرا رب ہے، تو کامل ہے، میں ناقص ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں۔ پھر انسان کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، مجھ سے ظلم ہوا ہے، مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ دیکھیے جو شخص، جیسے میں نے ذکر کیا، شیطان نے تو اپنی غلطی مانی ہی نہیں نا، وہ تو اس کی پہلے عقلی توجیحات کرتا رہا کہ جی مجھے تو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ توجیحات پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جب حکم دینے والا اللہ ہے۔ پھر شیطان آدم علیہ السلام پہ ڈال دیا کہ آدم کی وجہ سے مجھے اللہ کے ہاں ذلیل ہونا پڑا۔ تو نہیں، یعنی جس انسان سے غلطی ہو، انسان اپنی غلطی مانے، انسان کے میں انسان ہوں، میں خطا کا پتلا ہوں، میں کامل نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ اور ربنا کہہ کر اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی کاملیت کا، اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کیا، اللہ کو اللہ کے رب ہونے کا واسطہ دیا، اور اپنی تقصیر کا ذکر کیا، اپنی کوتاہی کا ذکر کیا، ہم خطا کار ہیں۔ پھر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم خطا کار ہیں اور آپ ہمارے رب ہیں، اور اگر آپ نے ہماری اس کمی کو معاف نہ کیا تو ہمارا کچھ نہیں رہے گا، ہمارا آپ کے علاوہ کچھ ہے نہیں، سب کچھ آپ کے دم سے ہے۔ تو اگر آپ نے معاف نہ کیا، اگر آپ نے رحم نہ کیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ اللہ کی محتاجگی، اور صرف اللہ کی محتاجگی، اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں اور آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، اور اگر آپ نے ہم پہ کرم نہ کیا تو ہمارا کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی پاکی، اس طرح سورہ فاتحہ کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے وضاحت کی تھی کہ یعنی اللہ کو یہ اس طرح کی دعا بڑی پسند ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی کاملیت بیان ہو، اور انسان کا عجز، انسان کی کمزوری اور یہ بیان ہو، اور یہ بیان ہو کہ انسان اللہ کا کتنا محتاج ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا اسی لیے اللہ کو بڑی محبوب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے کمی سے، ہر قسم کے عیب سے، اور اے اللہ میں ظالم ہوں۔ اگر ایک انسان ایک غلطی کرے، چھوٹی بڑی، اور پھر اللہ سے توبہ کر لے، اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان پھر بشر تکاتے کے تحت دوبارہ غلطی کرے، اللہ پھر معاف کرے انسان کو، تو انسان دوبارہ توبہ کرے، اللہ پھر معاف کر دیتے۔ انسان تیسری دفعہ توبہ کرے، تیسری دفعہ گناہ کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ انسان سینکڑوں دفعہ غلطی کرے، انسان کو ہر دفعہ توبہ نیک نیتی سے کرنی چاہیے۔ جو توبہ نیک نیتی سے نہیں ہوتی وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ انسان جب توبہ کرے اس وقت اس کے دل میں ہو کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر بشری تقاضے کے تحت دوبارہ ہو جائے، دوبارہ توبہ کر لینی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پڑھیں اور آپ اللہ کی رحمت کے گن گائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم و کریم ہیں۔ اللہ کرے مجھے مل جائے وہ حدیث مبارکہ۔ ایک تو یہ حدیث مبارکہ دیکھیے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب ایک انسان سفر کرتا ہے اور سفر میں یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ، پھر الحمدللہ 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 3 دفعہ پڑھے، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھے،
پھر 3 دفعہ الحمدللہ پڑھے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھے، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، پھر یہ پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ عمل کرتے دیکھا۔ حضرت علی سواری پر سوار ہوئے اور بسم اللہ پڑھا، 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، پھر سبحان الذی سخر لنا یہ آیت پڑھی، پھر 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، پھر یہ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت پڑھا۔ پھر حضرت علی ہنس پڑے، تو وہ جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا یہ کرتے ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، جو میں نے کیا ہے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے تھے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان ربک لا یعجب من عبده اذا قال رب اغفر لي ذنوبی، جب ایک بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں علم عبدی انہ لا یغفر الذنوب غیری، میرے بندے نے یہ جان لیا ہے کہ، یعنی دیکھیے جب ایک بندہ اللہ کو رب کہہ کر پکارتا ہے تو گویا کہ انسان اللہ کے رب ہونے کا اور اللہ کے کامل ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کے ہر عیب سے پاک ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ پھر جب انسان رب اغفر لی ذنوبی کہتا ہے، انسان اپنے عاجز ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اور پھر انسان اس کا اعتراف کرتا ہے مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میں خطا کا پتلا ہوں، تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہ حدیث ایک حدیث مبارکہ ہے، میں آپ کو وہ بڑی عظیم حدیث ہے، میں آپ کو وہ بھی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے، انسان جب پڑھے اس کو تو اللہ رب العالمین کی رحمت پر اور کرم پر انسان جو ہے نا وہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ کتنے رحیم و کریم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا ان عبدا اصاب ذنبا، ایک بندے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، یا آپ نے فرمایا اذنب ذنبا، ایک آدمی نے گناہ کیا تو اس نے کہا ربی اذنبت، یا اس نے کہا اصبت، کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے فرمایا اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، کہ کیا میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں غفرت لعبدی، میں نے بندے کو معاف کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ایک بندے نے اللہ سے اللہم اغفر لی کہا، تو اللہ اتنے خوش ہوئے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ وہ بندہ ہے، وہ ناقص ہے، اس سے گناہ ہوا ہے، اور اس کا ایک رب ہے جو کامل ہے اور جو گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور جو گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ خوش ہو کر کہ میرے بندے نے اغفر لی کہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں غفرت لعبدی، میں نے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، وہ آدمی پھر وہ ٹھیک رہا، غلطی سے بچا رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ ثم اصاب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، او اذنب ذنبا، یا اس سے گناہ ہو گیا، تو اس نے کہا ربی اذنبت آخر فاغفرہ، اے اللہ مجھ سے دوبارہ غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، کیا میرے بندے نے یہ جان لیا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اللہ دوبارہ معاف کر دیتے۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وہ آدمی جب تک اللہ نے چاہا وہ ٹھیک رہا، بچتا رہا غلطیوں سے، پھر اسے غلطی ہو گئی، پھر اس نے کہا ربی اذنبت آخر، مجھ سے دوبارہ غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب، کیا میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی پکڑ کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فلیعمل ما شاء، یہ بندہ جو جتنا گناہ کر لے میں اس بندے کو معاف کرتا رہوں گا۔ رب اغفر لی، یہ چھوٹی دعا نہیں ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی غلطی، اپنی تقصیر کا اقرار کرے، دوسرے پر نہ ڈالے،
کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو رب ہے، تو کامل ہے، تو معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میرا کچھ نہیں بچے گا۔ انسان اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، بس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ آدم علیہ السلام نے عرش پر یہ کلمات لکھے ہوئے پائے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کلمات کو پڑھ کر دعا کی۔ کسی حدیث میں ایسی بات موجود نہیں ہے، ایسے گھڑی ہوئی بات ہے، اللہ معاف کرے۔ وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ یہ بات تو قرآن سے یا حدیث سے پتہ لگ سکتی ہے، حدیث صحیح موجود نہیں ہے، قرآن میں ایسی بات ہے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تو زمین پہ آ کر اللہ سے استغفار کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ بس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، بس رجوع کیا اس پر۔ تاب کا لفظی مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تابہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تابہ سے تائب، رجوع کرنے والا، اور اگر زیادہ رجوع کرنے کی بات ہو، مبالغے کی بات ہو تو تواب۔ تو تواب یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے کہ بندے کی صفت ہے؟ جی سر اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ان جیسے آگے آ رہا ہے انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ بہت رجوع کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور نہیں سر، جی توبہ کرنا انسان کی صفت ہے، انسان کی صفت ہے تو میں کہہ رہا ہوں تواب یہ انسان کی صفت ہے کہ اللہ کی صفت ہے؟ دوبارہ بتا دیں چلیں۔ ہاں جی، تواب اللہ کی صفت ہے جی، آیا مبارکہ میں سامنے آ رہا ہے انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ وہ سامنے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، جتنی دفعہ بھی ہم غلطی کریں گے وہ ہمیں معاف کرے گا۔ جی تو دیکھیے آپ اگر توبہ کا لفظی معنی ذہن میں رکھیں نا تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ توبہ کا لفظی مطلب ہے رجوع کرنا، تو التواب بہت رجوع کرنے والا، یہ اللہ کی صفت بھی ہے اور انسان کی صفت بھی ہے، دونوں کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے لیے دیکھیے یہاں موجود ہے انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک وہ یعنی اللہ وہ التواب ہے، یعنی بہت رجوع کرنے والا ہے، یعنی اپنے بندے پر، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ نصر میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ سے استغفار کریں، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والے ہیں۔ تو یہ تواب اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت بھی ہے تواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن کریم میں موجود ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بہت رجوع کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بہت پاک رہنے والوں کو۔ تو یہ بندے کی صفت بھی ہے اور یہ اللہ کی صفت بھی ہے، تو لفظی مطلب ہے رجوع کرنا۔ اب اگر اللہ کے لیے یہ استعمال ہوگا تو اللہ کا رجوع کیا ہے کہ اللہ انسان پر شفقت کرے، انسان اگر اللہ سے توبہ استغفار کرے تو اللہ رجوع کر کے معاف کر دے، اور اگر یہ بندے کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ انسان کی طرف نسبت ہو بہت رجوع کرنے والا، یعنی اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا۔ جب انسان کے لیے استعمال ہوگا لفظی مطلب ہے رجوع کرنا، اللہ کے لیے استعمال ہو یا انسان کے لیے استعمال ہو لفظی معنی، بامحاورہ معنی میں فرق واضح ہوگا۔ اگر انسان کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ توبہ کرنے والا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بہت زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اگر انسان کے لیے مخلوق کے لیے استعمال ہو۔ اور اگر یہ اللہ کے لیے استعمال ہو تو کبھی اس کا معنی نہیں کرنا توبہ کرنے والا، بلکہ اس کا معنی کرنا ہے توبہ قبول کرنے والا۔
انسان پر شفقت کرنے، انسان پر رجوع کر کے شفقت فرمانے والا، انسان پر رجوع کر کے اس کے گناہ معاف کروانے والا، انسان پر رجوع کر کے اس کی توبہ قبول کرنے والا۔ آسان الفاظ میں اگر انسان کے لیے استعمال ہو تو توبہ کرنے والا، اگر اللہ کے لیے استعمال ہو تو توبہ قبول کرنے والا۔ کلیئر ہے؟ شیخ مطلب یہاں پر پرپوزیشن بھی یوز ہوتی ہے تاب، اگر یہاں پر تابہ کے بعد الیہ ہی آ جاتا تو اللہ کی طرف، اور اگر علیہ ہی آ جائے تو توبہ قبول کرنا۔ جی جی، اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے، لیکن کئی جگہ پر یہ پریپوزیشن استعمال نہیں ہوتی، صلہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کئی جگہ پر یہ استعمال نہیں ہوتا۔ مثلا انہ هو التواب الرحیم یہاں نہیں ہے، انہ کان توابا وہاں بھی نہیں ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین وہاں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیاق و سباق سے ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ یہاں یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ کئی ایسی الفاظ ہیں جو اللہ مخلوق دونوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے لفظ توبہ ہے، جیسے لفظ شکر ہے، شکر، شاکر، شکر کرنے والا۔ اصل میں شکر کا لفظی مطلب ہے قدردانی کرنا، تو یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شاکر، قدردانی کرنے والا، اور یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شاکر، قدردانی کرنے والا۔ اگر یہ انسان کے لیے استعمال ہو تو پھر قدردانی سے کیا مراد ہوگی؟ اگر انسان شاکر ہو، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا صابر و شاکر ہے، تو کیا مطلب ہوگا شاکر کا؟ اس کا لفظی مطلب اللہ کی نعمتوں پہ، اس کا لفظی انسان مطلب اللہ کی نعمتوں پہ، جی جی، اگر لفظی مطلب ذہن میں رکھیں نا، لفظی مطلب ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں شکر۔ شکر کیا چیز ہے؟ شکر ہے قدر کرنا، شکر کہتے ہیں قدر کرنے کو۔ یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر انسان کے لیے استعمال ہوگا فلاں انسان بڑا صابر و شاکر ہے، کیا مطلب؟ وہ اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے انعامات کی قدر کرنے والا ہے۔ کیسے قدر کرتا ہے؟ زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیسے قدر کرتا ہے؟ عمل سے، اللہ کو عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو زبانی شکر بھی ہوتا ہے، عملی شکر بھی ہوتا ہے۔ تو شکر کا لفظی مطلب قدر کرنا۔ انسان کے لیے استعمال ہو تو انسان شاکر ہے، فلاں انسان بڑا صابر و شاکر ہے، یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعامات کا قدر کرتا ہے، انہیں شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کے لیے استعمال ہو، قرآن میں وکان اللہ شاکرا علیما، قرآن میں اللہ کے لیے شاکر آیا، تو کیا کریں گے معنی وکان اللہ شاکرا علیما، شکر کرنے والا۔ اللہ نے کس کا شکر کرنا ہے؟ ہم معنی کریں گے وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہیں اللہ تعالیٰ قدردان، بہت قدردان، جاننے والے۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ اللہ کی قدردانی کیا ہے؟ جی، اگر اللہ کے لیے شاکر استعمال ہو تو کیا مراد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمارا شکر قبول کرتا ہے، ہماری عبادات قبول کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے، ہماری ہر عبادت، ہر ذکر، ہمارا ہر عمل اصل میں شکر ہے۔ تو اللہ کی قدردانی کیا ہوگی؟ اگر اللہ کے لیے شاکر آئے، اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر لیتے ہیں، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ یہ زمین و آسمان، ہر چیز کے خالق اللہ ہے نا، ہر چیز کے مالک اللہ ہیں۔ اللہ عرش عظیم کے رب ہے، اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ ایک ناقص اور ایک عاجز بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ ایک ناقص عاجز بندہ، ٹوٹا پھوٹا، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے لوگوں میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس انسان کا ذکر کرتے ہیں اس سے اچھے مجمع میں، فرشتوں میں۔ جب ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس انسان کا ذکر کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، میری قدردانی کرو، میرے شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرنا۔ اللہ تو بڑے قدردان ہے، یہ تو ہم بھولے ہوئے ہیں، یہ تو ہم اللہ سے غافل ہیں۔ یعنی وہ اللہ جس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو اللہ الغنی الحمید ہے، بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا، اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا مل کر اللہ کی عبادت کی انتہا کر دے، پوری دنیا کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو جائیں، سب سے نیک انسان کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونا ہے؟
ذرہ برابر اضافہ نہیں ہونا. اگر آپ سمندر میں سوئی ڈالیں تو سمندر سوئی کے ساتھ جتنا قطرہ لگتا ہے اتنا اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہونا. اگر پوری دنیا شیطان کی طرح ہو جائے، اللہ معاف کرے، شیطان کی طرح بدترین، تو اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہونی جتنا سمندر کے اندر آپ سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے. اللہ بے نیاز ہے، سب انسان اللہ کے محتاج ہیں، لیکن جب یہ محتاج ترین انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پھر اس انسان کو نوازتے ہیں، پھر اس انسان کا ڈنکا بجتا ہے آسمانوں پر. اور پھر کس طرح اللہ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر، اور پھر تو اللہ بہت قدردان ہے. انسان کھجور کے برابر صدقہ کرے، کھجور کا ٹکڑا، حدیث میں آتا ہے کھجور کا ٹکڑا انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو پالتے ہیں اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پال کر اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں، اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتے ہیں. خلوص کے ساتھ عمل کر کے تو دیکھیں، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ عمل کتنا بڑا ہے، وہ چھوٹا عمل ہو، خلوص کے ساتھ ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیک عمل اگر ایک انسان کرے، قیامت کے دن انسان اپنے نامہ اعمال میں پائے گا اور اللہ کو اس کی قدر ہوگی. انہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت قدردان ہے، بہت رجوع کرنے والے ہیں. یہاں رجوع کرنے کی بات ہے، میں شکر کی بات کر رہا تھا. اسی طرح لفظ صلاۃ ہے، کئی الفاظ ہیں، ایک اللہ کا صلاۃ ہوتا ہے، ایک ہمارا صلاۃ ہوتا ہے. تو فتاب علی، یہاں رجوع کیا، کس نے رجوع کیا، اللہ نے یا آدم نے؟ فتابہ سے کیا مراد لیں گے؟ پہلا فتابہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہاں اللہ مراد ہے کیونکہ علیہ ہی ہے نا آگے. اللہ نے رجوع فرمایا اس پر، یعنی اپنے بندے آدم پر. یعنی آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے سامنے عاجزی دکھائی اور اپنی غلطی کا، تقصیر کا اعتراف کیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے پھر رجوع فرمایا، کرم فرمایا علیہ، آدم علیہ السلام پر. اللہ نے کلمات بھی سکھائے، اللہ نے معاف بھی کیا، اور اللہ نے پہلا جیسا اس سے بہتر مقام دے دیا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اللہ نے چن لیا انہیں، اللہ نے رجوع فرمایا، اللہ نے ہدایت دی. سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا، اللہ الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے سبحانہ وتعالی. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے، جمیعا سب کے سب، سب کے سب اس سے اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، آسمان سے اتر جاؤ نیچے زمین پر. کیا مراد ہے جمیعا سب سے؟ آدم اور ابلیس سے، آدم حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، اما حوا اور شیطان. حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان. اصل میں حضرت آدم، اما حوا تو حضرت آدم کے ساتھ ہو گئی نا ان کی پارٹی، تو شیطان اصل میں دو فریق ہیں نا، دو انسان اور جن کے، انسان اور یعنی آدم اور شیطان. اصل میں یہاں اہبطوا جمع کا صیغہ ہے. سورہ طٰہٰ میں جب اللہ نے ذکر کیا تو قال اهبطا منها جميعا، اللہ نے فرمایا تم دونوں اتر جاؤ. تو وہاں دو کا ذکر ہے، تو دو سے مراد آدم اور شیطان ابلیس. حضرت حوا تو آدم علیہ السلام کے تابع. یہاں اہبطوا ہے، جمع کا صیغہ ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو پیروی کرے میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس نہیں خوف ہوگا ان پر کچھ بھی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں اللہ نے میسج دیا ہے، اصل میسج جو ہے کہ
اب زمین پہ اتر جاؤ، اب زمین پہ توبہ قبول ہو گئی ہے وہاں سے، اب ہدایت آئے گی میری طرف سے۔ پہلے جنت اللہ نے دے دی تھی بغیر عمل کیے، اب جنت ہے، ہدایت آئے گی، اب ہدایت کے بعد جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو پھر جنت ملے گی۔ اب جنت کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، جو کر کے دکھائے گا، جو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ جنتی ہے، جو اللہ کی ہدایت کا انکار کرے، جھٹلا دے تو جہنمی ہے ہمیشہ ہمیشہ کا، والعیاذ باللہ۔ اب اس ہدایت پر ساری بنیاد ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان نے توبہ نہیں کی، ڈٹ گیا، اللہ نے دھتکار دیا۔ آدم علیہ السلام سے تقصیر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کی، جھک گئے، اللہ سے استغفار کیا، اللہ سے رجوع کیا بہت زیادہ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے پچھلا مقام دوبارہ جو بڑا بلند مقام تھا اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، فرشتوں سے جنوں سے سجدہ کروایا تھا، علم کے ذریعے فضیلت بخشی تھی، جنت میں بھیجا تھا، اللہ نے مقام بحال کر دیا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی وہ انڈو ہو جاتا ہے، وہ اریز ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے، پھر وہ خطا باقی نہیں رہتی۔ بلکہ دوسری آیت میں ہے کہ وہ خطا، وہ تقصیر نیکی سے بدل جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، جب اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا، بہت رحم کیا اور اللہ نے دوبارہ وہی مقام دے دیا، تو اللہ نے جنت میں کیوں نہیں بھیجا دوبارہ؟ اب یہ کیوں کہا کہ اب عمل کر کے جنت میں جانا ہوگا؟ اس کا مطلب صحیح طرح وہ توبہ قبول نہیں ہوئی، وہ تقصیر صحیح طرح اریز نہیں ہوئی، تو اللہ نے اس کو نیکی سے بدلا نہیں، توبہ کے بعد بھی زمین پہ ہی رہے۔ میرا سوال کلیئر ہے؟ جی سر، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جی یہ تو پہلے سے پلان کا حصہ تھا نا کہ انسان نے اصل میں جانا تو زمین پر ہی ہے۔ صحیح ہے، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا، تو اب جب ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے غلطی معاف کر دی، تو آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی اللہ نے رہنا دیا، کیونکہ پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ سوال یہ کہ اگر پیدا زمین کے لیے کیا تھا تو پھر جنت میں کیوں بھیجا؟ شیخ محترم، کیونکہ انسان کو فری ول دی گئی تھی، جب انسان کو پیدا کیا گیا تو ان کی آزمائش کے لیے انہیں زمین پہ بھیجا گیا کہ اب جو ہدایت کو فالو کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو ہدایت کو فالو نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو جنت کے لیے پیدا کیا تھا، زمین کے لیے پیدا کیا تھا؟ زمین کے لیے، زمین کے لیے پیدا کیا تھا، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انسان کو تو زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ہاں، وہ یہ تھا کہ اگر ایک انسان زمین کے اندر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، فتنہ فساد سے بچے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے انعام کے طور پہ جنت دیں گے۔ اصل انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ زمین کے لیے، زمین پہ انسان نے عمل کر کے جنت میں جانا ہے۔ اسی لیے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ جو ان کی تقصیر تھی وہ تو انڈو ہو گئی، بلکہ وہ تو نیکی سے بدل گئی، بہت بڑی نیکی سے۔ تو ان کو دوبارہ جنت میں کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اللہ نے جب پیدا زمین کے لیے کیا تھا تو پہلے جنت میں کیوں بھیج دیا تھا؟ سیدھا ہی اللہ نے اگر زمین کے لیے پیدا کیا تھا، سیدھا زمین پر ہی اللہ تعالیٰ رکھتے، انہیں جنت میں بھیجتے ہی نا۔ شیخ محترم، تاکہ آدم علیہ السلام نے جنت دیکھی تھی اور وہ ایک انعام تھا، یعنی کہ جنت کی قدر، یعنی آپ سمجھیے کہ ایک مقام دینے کے لیے اور جنت کا شوق پیدا کرنے کے لیے، اور ایک مقام دیکھیں آدم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، اللہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے بنایا، بہت بڑی خصوصیت ہے۔
یہ صحیح حدیث قرآن میں بھی ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جنوں سے سجدہ کروایا، پھر اللہ نے علم کے ذریعے فضیلت بخشی، جنت میں داخل کر دیا۔ یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کو مقام ہے، اللہ ان کا مقام بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ اصل اللہ نے پیدا کرنا یعنی زمین میں بھیجنا تھا، تو جب اللہ نے زمین میں ہی بھیجنا تھا تو اللہ ایک دفعہ جنت میں لے گئے جنت کی نعمتیں دکھانے کے لیے اور حضرت آدم علیہ السلام کا مقام مرتبہ کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ انسان سے اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی نافرمانی اس کو کبھی کوئی انسان ہلکا نہ سمجھے۔ یعنی انسان ایک غلطی کر کے، حضرت آدم علیہ السلام سے ایک تقصیر ہوئی، حضرت آدم سے اماں حوا سے درخت کا پھل کھایا، جنت سے نیچے آنا پڑا۔ دنیا میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو انسان اللہ سے ڈرے نا۔ اللہ نے تو شیطان نے غلطی کہ اللہ نے دھتکار دی گیا اپنے دربار سے، حالانکہ اللہ زمین سے آسمان پہ لے گئے تھے۔ آدم علیہ السلام سے تقصیر ہوئی، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ ایک شیطان سے ایک غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے ایک تقصیر ہوئی، دونوں کا رویہ ہمارے سامنے آیا، ایک شیطانی رویہ ہے، ایک نبیوں کا کردار ہے۔ تو تقصیر چھوٹی نہیں ہوتی، بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی توبہ کر لے تو وہ الگ چیز ہے، وہ معاف ہو جاتی ہے، بلکہ وہ نیکی سے بدل جاتی ہے۔ وہ نیکی سے بدل گئی، معاف ہو گئی، دوبارہ جنت میں اس لیے نہیں بھیجا، اللہ نے پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا، تو حضرت آدم اب زمین پر ہی آگے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا اب عمل کر کے جنت میں جانا ہوگا، یہی طریقہ کار اللہ نے پہلے سے ہی طے کیا ہوا تھا۔ یہی وہ چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، جھگڑا کیا، بلکہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جی آپ کی وجہ سے ہمیں زمین پہ آنا پڑا، اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ درخت کا پھل نہ کھاتے تو ہم سب جنت میں ہوتے، ہمیں زمین کی مشکلات کا آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم مجھے اس چیز پر کیوں ملامت کر رہے ہو جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، جو ہونا ہی تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنی ہوئی ہے آپ نے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور موسیٰ میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے کہاں ہوا، اللہ کو پتہ ہے، آسمان میں ہوا یا کہاں ہوا۔ حضرت موسیٰ کے بعد کی بات ہے یہ، حضرت موسیٰ کہنے لگے اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا، آپ کی وجہ سے ہم رسوا ہوئے، آپ نے جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم کہنے لگے اے موسیٰ تم وہ ہو جسے اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ چنا ہے، اللہ نے آپ کو شرف کلام بخشا ہے۔ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، اللہ نے آپ کے لیے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی۔ دیکھیے بات کرنے کا انداز ہے، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا حضرت آدم پر، حضرت آدم بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور حضرت موسیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ چنا، اللہ نے آپ کو شرف کلام بخشا ہے اور اللہ نے آپ کے لیے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی۔ آپ مجھے اس کام پر ملامت کر رہے ہیں جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے میرے مقدر میں کر دیا تھا۔ تو نبی حسن فرماتے ہیں کہ حضرت آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، حضرت آدم کی دلیل زیادہ قوی تھی، حضرت آدم علیہ السلام اس بحث و مباحثہ میں حق پر تھے۔ تو حضرت آدم نے تقدیر سے دلیل پکڑی اور کہا کہ اللہ نے زمین پہ بھیجنا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ تو اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جب اللہ نے معاف کر دیا آدم علیہ السلام کو تو دوبارہ جنت میں کیوں نہیں بھیج دیا، تو یہ حدیث سامنے رکھی اور یہ آیت کریمہ سامنے رکھی، اللہ نے پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا۔ پھر یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا تقدیر سے دلیل پکڑی جا سکتی کہ نہیں پکڑی جا سکتی، یہ بھی ایک بحث ہے۔ ایک بندہ چوری کرے، مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے، ایک بندہ چوری کرے، اس سے کہا جائے تو نے کیوں چوری کی، تو آگے سے کہے
کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا، میں نے کرنی تھی، تو کیا خیال ہے؟ اس کا یہ جواب صحیح ہے؟ غلط جواب. جواب تو صحیح نہیں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کا جواب کیسے صحیح ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم حضرت موسیٰ پہ غالب آ گئے. اس کا علماء نے جواب دیا، بات ٹائم ختم ہو گیا ہمارا. علماء نے جواب یہ دیا کہ اگر ایک انسان اپنی تقصیر سے توبہ کر چکا ہو نا، اس کو پھر اس تقصیر پر آر نہیں دلانی چاہیے. اور اگر وہ اپنی تقصیر کی توبہ کر چکا ہو نا، نادم ہو چکا ہو، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تقدیر کے حوالے سے بات کر سکتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا. مثلا اگر ایک بندہ کافر ہو اور کفر کی حالت میں اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں، زنا کیا ہو، چوریاں کی ہو، بعد میں مسلمان ہو جائے اور پھر بعد میں نیک بندہ بن جائے، کوئی بندہ اسے آڑ دلائے کہ تو زمانہ جاہلیت میں یہ کرتا رہا. جس طرح کچھ لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، صحابہ کرام کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی آخر میں مسلمان ہوئے تھے نا. بھئی جب مسلمان ہو گئے اور بہترین اسلام پیش کیا تو باقی پچھلی چیزیں ختم ہو گئیں. پچھلی چیزوں کا عیب کہ آڑ دلانا جائز نہیں ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد کسی کو فسق و فجور کی بات یاد دلانا کہ تو یہ تھا، تو یہ تھا، تو یہ تھا، تو یہ صحیح نہیں ہے. آدم علیہ السلام توبہ کر چکے تھے، تو اب انہیں کہنا کہ آپ کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے. آدم نے فرمایا میری وجہ سے نہیں آئے، یہ اللہ نے لکھ رکھا تھا، تقدیر میں لکھ رکھا تھا. دنیا میں تو آنا ہی تھا، وہ اس طرح نہ آتے، کسی اور طریقے سے آ جاتے. یہ مطلب ہے آدم کا. تو گویا کہ انہوں نے تقدیر کی بات کی کہ یہ چیز تقدیر میں ایسے ہی تھی کہ ہم نے زمین پہ آنا تھا. تو اس سے علماء نے استدلال کی ہے کہ بندہ جو ہے وہ تقدیر سے دلیل پکڑ سکتا ہے اگر وہ توبہ کر چکا ہو. جو بندہ توبہ نہیں کی جس نے، وہ بندہ تقدیر سے دلیل نہیں پکڑ سکتا. ایک بندہ جیسے میں نے کہا، ایک بندہ جو ہے نا وہ نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی بندہ کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، وہ کہ میری تقدیر میں لکھا ہے، تو یہ اس کا جواب صحیح نہیں ہے. ہاں یہ بات وہ بندہ کہہ سکتا ہے جو توبہ کر چکا ہو. اچھا جی، یہاں سے پتہ لگا کہ انسان کتنا ناقص ہے کہ اللہ نے پہلا انسان دنیا میں بھیجا ہے حضرت آدم کو، ان کی بیوی اماں حوا کو. تو اللہ نے انہیں دنیا میں یہ نہیں کہا کہ خود تلاش کرو کہ اب کیسے زندگی گزارنی ہے اور حق کیا ہے باطل کیا ہے، اب خود تلاش کرو. یہ نہیں فرمایا. اللہ نے جیسے ہی اتارا، اللہ نے ساتھ ہی ہدایت بھیج دی. یعنی اللہ نے انسان کو صرف پیدا نہیں کیا، اللہ نے پیدا کرنے کے ساتھ انسان کو اللہ نے رہنمائی دی ہے. اللہ کا کام صرف پیدا کرنا نہیں ہے انسان کو، اللہ پیدا کرتے ہیں ساتھ ہی رہنمائی دیتے ہیں. ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے ساتھ رہنمائی بخشی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو انسان کو بھی اللہ نے رہنمائی بخشی ہے. انسان دنیا میں خود بخود نظام نہیں بنا سکتا. تعلیمی سسٹم بنانا ہو، معاشی سسٹم بنانا ہو، سیاسی سسٹم بنانا ہو، جس قسم کے بھی نظام ہے، انسان ناقص ہے. انسان یہ نظام نہیں بنا سکتا. اور جتنے نظام انسان بناتا ہے، انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے. انسان کو احساس ہوتا ہے 50 سال بعد، 100 سال بعد میں نے تو نظام غلط بنایا تھا، پھر وہ چینج کرتا ہے، دوسرا بناتا ہے، پھر اس کا تجربہ کرتا ہے 50 سال 100 سال، پھر کہتا ہے یہ غلط تھا. کبھی کہتا ہے جی سود سے کاروبار چلتا ہے، پھر کبھی کہتا ہے نہیں انٹرسٹ ریٹ 0 ہو جائے تب کاروبار چلتا ہے. آج غیر مسلم جاپان اور یہ آج اس پہ پہنچے ہیں جی اگر انٹرسٹ ریٹ 0 ہو جائے تب معیشت ترقی کرتی ہے. پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ جی سود کے بغیر معیشت نہیں چلتی. تو اللہ نے نظام شروع سے دے دیا ہے انسان کو. اللہ نے یہ نہیں کہا تجربے کرو، تجربے کر کے نظام بناؤ. اللہ نے ساتھ ہی نظام اتار دیا ہے. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر نجات نہیں ہے. نجات اللہ کی ہدایت میں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے. اس کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو جنتی ہے. اس کا انکار کرے گا، اس کی تکذیب کرے گا، اپنے اوپر اعتماد کرے گا تو پھر اس کا وبال ہی وبال ہے، اور پھر جہنم ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے. ہم کہتے ہیں جی ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں جی ہم عوام ہیں اور عوام کا حکم چلے گا، عوام کی حکومت ہوگی، جمہوریت ہوگی، عوام کے رائے پر عمل ہوگا. اس دنیا میں اس زمین پہ اللہ کا نظام چلنا چاہیے کہ ہماری خواہش چلنی چاہیے، ہماری مرضی چلنی چاہیے. اگر ہم
زیادہ لوگ کہہ دیں جی شراب جائز ہونی چاہیے تو شراب جائز ہو جانی چاہیے، اگر زیادہ لوگ کہہ دیں کہ یہ سسٹم بننا چاہیے تو یہ سسٹم بننا چاہیے، نہیں، اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ کا نظام پہ ایک انسان زندگی گزارے گا اللہ کی ہدایت کے مطابق تو جنتی ہے، اور اگر اللہ کے نظام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو اپنے تجربے کرتا رہے گا، اپنے تجربوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور پھر آخرت بھی تباہ ہے اس کی، اور ہمیشہ ہمیش کی رسوائی اور ہمیشہ ہمیش کا عذاب اس کا مقدر ہے۔ دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ مغرب نے آج اللہ کے نظام سے لڑ کر دیکھ لیا ہے، ہر قسم کی آزادی انہوں نے حاصل کر لی، اپنا خاندانی سسٹم تباہ کر لیا، ہر چیز تباہ کر لی۔ تو ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہر نبی پر ہدایت آئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت قرآن کی صورت میں اور قرآن کی تشریح حدیث کی صورت میں آئی ہے۔ قرآن حدیث کے بغیر چارہ نہیں، اس کو تھام لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر تباہی ہی تباہی ہمارا مقدر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔